بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی، قسط نمبر 3۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی شامل تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی اپنے ایک امیر جاوی الاسد کے خیمے میں دوپہر کی غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اسے صحرا کی دھوپ اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردے میں سے جھانکا۔ سلطان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے وہ کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ 3-4 محافظ اٹھے اور انہوں نے دوسرے گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ اس کے بعد ایک محافظ خیمے کے اندر داخل ہوا، اپنے کمر سے ایک خنجر نکالا، دبے پاؤں صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور چیتے کسی پھرتی سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جھپٹا۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ سلطان نے اچانک کروٹ لی۔ یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنے والا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے اوپر والے حصے میں دھس گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا، جس سے اس کی ہڈی کی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان صلاح الدین کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان نے اپنا خنجر نکالا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ سلطان ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ سلطان کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون۔ اس لیے وہ اس معرکے سے دور رہا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 6-7 فدائی شامل ہو گئے تھے جو سلطان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے آئے۔
اصل محافظ بھی اندر آ گئے تھے اور وہ صورتحال کو سمجھ گئے تھے اور سلطان صلاح الدین کی زندگی بچا لی گئی تھی۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی گردن پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے عوض سلطان نے اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے گمشکین نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ گمشکین الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں۔ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں، فلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کیں، اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھنسایا جن کا حسن بالکل طلسماتی تھا، اور انہوں نے یہ کوشش بار بار کی، لیکن اللہ پاک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے تمام حملوں سے بچایا۔